السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فیاض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرپل اے نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، بول نیوز کے ساتھ منسلک۔ آج ہم ان سے کرنٹ سچویشن کے اوپر بات کریں گے جو اس وقت ملک کے اندر حالات ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں کرونا وائرس کے اوپر، آپ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کارآمد ثابت ہو رہی ہیں اور مستقبل میں کیا کارآمد ثابت ہوں گی؟ میں اپنی بات کا جواب دینے سے پہلے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب شروع کیا ہے، بیسٹ آف لک، اور میں دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ آپ کے چینل سبسکرائب بھی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ سے آپ کے ساتھ، کیونکہ میری پہلی ویڈیو ہے تو ورنہ میں شروع میں روک دیتا ہوں دوستوں کو جب وہ سینئر صحافی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں دوبارہ سے شروع کریں۔ تو میں تو ادنا سے ایک رپورٹر ہوں اور ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں صحافت، تو میں تو ابھی بہت جونیئر ہوں، تو آپ کی ذرا نوازی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کرونا کے حوالے سے حکومتی اقدامات کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہماری حکومت جو کر رہی ہے یہ اپنی کیپیسٹی کے اندر جو بہترین ایک کوشش اور کاوش ہو سکتی تھی وہ پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں۔ اور اس سارے کرائسس میں پرائم منسٹر عمران خان کا سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ مزید بڑا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی۔ دیکھیں انہوں نے جب اپیل کی بڑے ملکوں سے کہ جو غریب ملک ہیں ان کے قرضے آپ ڈیفر کر دیں اور ان کو کوئی سہولت دیں، تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے لوگوں نے، یہاں جو ہمارے دانشور ہیں دیسی، انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ دیکھیں ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے انٹرنیشنل ان سے کمیونٹی سے کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے، کیسے سربراہان مملکت سے بات کی جاتی ہے، کیسے انٹرنیشنل قوتوں سے، عالمی قوتوں سے بات کی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان سے باہر کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ غریب ملکوں نے یہ کہا کہ ہماری آواز بن کے اور عمران خان سامنے آئے ہیں۔ اور پھر عمران خان کی اس بات پہ آپ نے دیکھا کہ پھر اور ملکوں کی آواز ساتھ ملتی چلی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیں پاکستان کو اور غریب ملکوں کو ریلیف ملا بھی صحیح۔ پھر آپ دیکھ لیں 144 ارب روپیہ ڈائریکٹ تقسیم ہو رہا ہے لوگوں میں، 1.5 کروڑ فیملیز میں۔ پھر ایک جو معاملہ ہے نا جس کے اوپر بہت زیادہ تشویش ہے، ظاہر ہے کہ جو عمران خان کے ناقدین ہیں، مخالفین ہیں، وہ پورا یہ زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان لاک ڈاؤن کو نرم کر کے اور ملک کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اب عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جا کے پوری دنیا کو دیکھیں، پوری دنیا کو جا کے دیکھیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں سخت ترین لاک ڈاؤن تھا ان کی بھی بات ہو گئی ہے اور انہوں نے چیزیں کھولنا شروع کر دی ہیں۔ پھر عمران خان کی یہ بات بہت ویلڈ ہے کہ یا تو آپ یہ کہیں نا کہ 2 مہینے تک آپ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر دیں، مکمل طور پہ آپ کرفیو لگا دیں، 2 ماہ اگر کوئی بندہ گھر سے نہ نکلے تو کرونا ختم ہو جائے گا، پھر تو چلو ہم 2 ماہ کے لیے کر دیتے ہیں، گو کہ وہ بھی ایک طرح سے ممکن نہیں ہے، لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات۔ ابھی تو دنیا بھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ 2022 تک یہ معاملہ چلے کہ کیسز تھوڑے سے آتے رہے ہیں، پھر جب تک اس کی ویکسین نہیں آ جاتی، جب تک اس کا پراپر علاج نہیں آ جاتا، جب تک ہارڈ امیونٹی ڈیولپ نہیں ہو جاتی، بہت ساری چیزیں ہیں، تب تک آپ کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کی تعریف میں انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا اس طرح سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کر رہا؟ پاکستانی میڈیا اس طرح سے کیوں نہیں سپورٹ کر رہا؟ اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف بولا جا رہا ہے، ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ کبھی کوئی ایک مخصوص ہے، جیو کا میں نام لوں گا، جیو نے ایک پروپیگنڈا چلایا سندھ کے اندر اموات کا، اس حوالے سے ایسا کیوں ہے؟ کیوں پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے اگینسٹ چلتا ہے؟ دیکھیں ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ جب بھی حکومت مشکل میں ہونا، انہیں یہ لگتا ہے کہ اب یہ مشکل میں ہے نا، اب یہ اچھا موقع ہے کہ ان کے اوپر وار کر کے نا ان کو گرا لو، اور گرا کے اور ان سے جو ہے نا وہ تھریٹ کر کے اور ان سے ایڈ جو ہے نا وہ لے لو۔ ابھی مجھے جو پتہ چلا ہے، میں اس کو دیکھوں گا، ایک چیز تو کنفرم میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس حکومت نے 2.5 ارب سے زیادہ کے اخبارات و اشتہارات دیے ہیں، ان کے اوپر انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور یہ پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتا ویڈیو کب لگائیں گے، میں نے ابھی اس کے اوپر ویڈیو کرنی ہے کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت بالکل اشتہار نہیں دے رہی، ہاں البتہ الیکٹرانک میڈیا کو اس طرح اشتہارات نہیں دے رہی جیسے نون لیگ نے دیے۔ اب میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میڈیا مالکان، ان کے جو دیگر بزنسز تھے، ان کے جو اور مفادات تھے، وہ جو کہتے تھے ہم حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، وہ جو انفلوئنس کرتے تھے، اداروں سے اپنے کام کراتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس وقت۔ وہ جو ٹیکس چوری کرتے تھے وہ ٹیکس چوری نہیں کر پا رہے۔ اب اینکرز جو ہیں ان کی وہ جو سارا کچھ ایک چلتا تھا، ان کی مطلب جو ایک حکومتوں میں، اداروں میں جو ان کی ہوتی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کچھ اینکر ایسے بھی ہیں
اور یہ میں کوئی کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, میں اسپیسیفک نام کسی کا نہیں لیتا, لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, میرے تک یہ بات پہنچی ہے, اور اس کی تحقیقات اگر ہوں گی تو میں 100% کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ چیز ثابت ہوگی کہ پچھلے اتوار میں بھی یہ ہوتا رہا ہے, اور اس دور حکومت میں بھی ایک اینکر کا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ان کے کام کرانے کے. جیسے اب مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں سپریم کورٹ کا رپورٹر ہوں اور میری کوئی تھوڑی سی اندر سپریم کورٹ اندر باہر تھوڑے سے تعلقات بن گئے ہیں, میں کسی سے پیسے لوں کہ میں تمہارا کیس لگوا دیتا ہوں. اس طرح کے کام ابھی بھی میڈیا کے اندر چل رہے ہیں, اس دور میں بھی ابھی بھی ایک اینکر کو تو میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, جو ابھی بھی یہ کر رہا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے نا, مثال کے طور پہ ایک اینکر جو ہے وہ اگر چیف سیکرٹری کو فون کرے گا, بڑے جو 15-20 نام ہیں, وہ اگر چیف سیکرٹری کو فون کرے گا, چیف سیکرٹری تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو رسپونڈ نہ کرے. بالکل ایسا ہی. چیف سیکرٹری ہو سکتا ہے تھوڑی سی رعایت بھی دے دے, کام بھی, مثال دے رہا ہوں, کوئی وزیر, کوئی, کیونکہ ان کے اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو مطلب ظاہر ہے عمران خان تو یہ نہیں کرتے نا, عمران خان کو نہ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کی جو وزارتیں ہیں, جو وزیر ہیں, ابھی بھی یہ حکومت اپنے نام سکینڈلز میں آ رہے ہیں, وہ اس طرح کے کام وہ بھی. اور عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے دائیں بائیں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اینکروں کے ساتھ وہ بنا کے رکھیں تاکہ وہ ان کو پروگراموں میں بلائیں, ان کی تعریفیں کریں, ان کی 10 چینلز کے اوپر ٹویٹس چلیں اور بڑا ان کو وہ کیا جائے. تو وہ اس لیے یہ مطلب اس طرح کے معاملات ان کے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. تو میڈیا جو ہے وہ جب بھی حکومت کو دیکھتا ہے کہ کرائسس میں ہے حکومت, چاہے وہ کرونا ہو, چاہے کوئی اور آفت ہو, کوئی اور مشکل ہو, وہ کہتے ہیں یہ بہترین موقع ہے, اب ان کو دبا لو اور ان سے اشتہار نکلوا لو. مجھے جو بات پتہ چلی, میں وہ بات رہ گئی تھی وہیں پہ, کہ یہ ابھی احساس پروگرام کے کچھ اشتہار دینے لگے تو میڈیا نے, وہ تھوڑے پیسوں کے تھے, میڈیا نے کہا کہ ایک بھی اشتہار نہیں چلائیں گے. پھر میڈیا نے جو رقم کہی اس تک وہ اشتہارات گئے تو میڈیا نے وہ اشتہارات چلائے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. باقی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے, SOPs کے ساتھ بزنس کھولنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر پورے پاکستان میں, مثال دے رہا ہوں کہ اگر 1000 ملیں اور فیکٹریاں آپ نے کھولی ہیں, مثال دے رہا ہوں 1000 نہیں 1000 ہاں کھولی ہیں, 1000 بھی اگر آپ کھولیں فیکٹریز اور ملیں, اور ایک فیکٹری اور یا ایک مل سے 50 بھی لوگوں کا, 50 والے کچھ بھی نہیں ہے, 500 1000 ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, اگر چلیں 100 کر لیتے ہیں تو 100 کو آپ دیں ضرب 1000 سے, یعنی لاکھوں لوگوں کو روزگار جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے. اب ان کو جن کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ ورک شاپس کھول دی ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ دور دور کھڑے ہو کے وہ کام کر رہے ہیں, موٹر سائیکل ٹھیک کر رہے ہیں, گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں. اب وہ مزدور جو شام کو 1000 روپیہ 500 1000 روپیہ ایک مزدور لے کے جائے گا, ایک دن کا 500 یا 1000 لے کے جائے گا, حکومت اس کو روزانہ 1000 روپیہ نہیں دے سکتی نا. آپ کو SOPs کے ساتھ ہر چیز کو کھولنا ہوگا, ہر اس چیز کو جس سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. اسکول بند رکھیں, کالجز بند رکھیں, آپ ابھی چلیں بڑے بڑے جو مالز ہیں ان کو بند رکھیں, لیکن ان میں بھی برانڈز ہیں, وہ پاکستان کو ٹیکس بھی بہت زیادہ دیتے ہیں, ان کی سیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور آگے عید آ رہی ہے, عید سے پہلے لاکھوں کروڑوں کا ان کا بزنس ہوتا ہے. گورنمنٹ کی جانب سے بنائے گئے ہیں, اس کے مطابق اگر مارکیٹس اور ڈفرینٹ جو کاروباری زندگی ہیں ان کو اوپن کیا جائے تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ اس میں مذائقہ نہیں ہے, بالکل پیدا ہوں گے, اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کا جو معمولاتی زندگی ہے وہ بھی چلتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں, سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ سپریم کورٹ نے چند روز پہلے مختلف صوبوں کو بھی, جو گورنمنٹ سے ان کو بھی ڈانٹا, اور وفاقی گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ انہوں نے ڈانٹا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ, اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ بہت تنقید بھی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد کوئی اختیارات اس طرح سے نہیں ہیں, اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. صوبوں میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پنجاب کی پازیٹیو ڈائریکشن ہے, اچھا کام کر رہا ہے پنجاب, KPK اور گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی حالات کنٹرول میں ہیں, سندھ کو الگ سے انہوں نے ڈیل کر لیا, تو پھر پیچھے بچا کیا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد لگا ایسے کہ آپ پتہ نہیں کوئی سپریم کورٹ اور وفاقی حکومت میں محاذرہ ہی ہوگی, حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے ہوں گے, اور بعض لوگ اس سے فائدے بھی اٹھانا چاہتے تھے. نون لیگ نے ایک پٹیشن بھی دائر کر دی, لیکن عمران خان صاحب نے انتہائی دانش مندی کا مظاہرہ کیا جب انہوں نے اپنی ٹیم کو ڈانٹا کہ جا کے عدالت کو ٹھیک طرح سے بریف کرو, تمہاری غلطی ہے, تم نے ٹھیک طرح سے ان کو بریف نہیں کیا ہوگا. تو عمران خان محاذرہ ہی کے راستے پہ نہیں گئے. شاید انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے, اور انہوں نے اچھا کیا, جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ غلط تو ہو سکتی ہے لیکن فائنل ہے, مجبوری ہے آپ کی,
اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کا جو 1 ارب والا معاملہ ہے جو وہ بتا رہے ہیں، کیا اس معاملے میں سپریم کورٹ کو وہ قائل کر پائے ہیں اپنی بات کے اوپر؟ نہیں، وہ بالکل قائل نہیں کر پائے، اور کیونکہ سندھ حکومت کا جو ماضی ہے وہ بڑا شاندار اور تابناک ہے کرپشن کے حوالے سے، لوٹ مار چوری چکاری کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے کہا پہلے 8 ارب کی بات تھی، پھر 1 ارب پہ آ گئے. 1 ارب پہ بھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں کوئی ثبوت دکھا دیں کہ آپ نے 1 ارب کا راشن تقسیم کیا ہے. ان سے سپریم کورٹ نے ایک اور انٹرسٹنگ سوال کیا. سپریم کورٹ نے کہا چلیں، جیسے سپریم کورٹ نے شریف خاندان سے کہا تھا، شریف خاندان نے یہ 90 سے 93 میں خریدے تھے لندن فلیٹس. تو جب سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ 90 سے 93 میں تو قطریوں نے خریدے تھے کسی سے، ہم نے تو 2006 میں خریدے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا اچھا 2006 والی رسیدیں دکھا دیں، وہ ان کے پاس نہیں تھی. اچھا سپریم کورٹ نے کہا کہ اچھا ایک کام اور کرتے ہیں، آپ ایسے کریں کہ آپ نا قطریوں کو کہیں کہ قطری جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس وہ والے دے دیں کہ 90 سے 93 میں قطریوں نے خریدے تھے. 90 سے 93 میں کہ قطریوں نے، چلے ثابت ہو جائے کہ 90 سے 93 میں قطریوں نے خریدے تھے، وہ ڈاکومنٹس دے دیں. وہ بھی نہ دے سکے. ان کو بھی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو، آپ نے وہی اصول اپنایا کہ ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو، آپ نے خاموشیت سے دی، رات کے اندھیرے میں یا صبح کے سویرے میں اللہ صبح آپ نے دیا، ہر بات آپ کی مان لیتے ہیں. صرف ایک کام کریں، آپ ہمیں رسیدیں دکھا دیں کہ آپ نے یہ 1 ارب کا راشن خریدا کہاں سے. مطلب کہیں سے خریدا ہوگا نا، کوئی پرچون سے تو نہیں خریدا ہوگا نا، کوئی کرانے اسٹور سے تو نہیں خریدا ہوگا کہ 6 کلو چینی لے ہو، 2 کلو آٹا لے ہو، 10 کلو چاول لے ہو، یہ لے ہو، پتی لے ہو. یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا. 1 ارب کا راشن ایک اماؤنٹ ہے، پتہ چلا ہوگا جہاں سے خریدا ہوگا آپ نے، اور ان کو آپ نے کوئی اے ٹی ایم سے تو نہیں 1 ارب نکلوا کے نقد دیا ہوگا نا. ظاہر ہے آپ نے ان کو چیک دیا ہوگا یا آن لائن ٹرانسفر کیے ہوں گے یا کچھ، تو آپ نے 1 ارب 100 کروڑ روپے کا راشن، بالکل 100 کروڑ کا راشن آپ نے اگر لیا ہے کہیں سے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہاں آپ کو کوئی ثبوت نہ ہو. یعنی کہ لگ یہ رہا ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس 1 ارب کے معاملے میں سپریم کورٹ میں پھنسنے والی ہے. دیکھیں عوام میں تو یہ چیز اب آ گئی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے کہا، ہم نے سنا، ہم نے لکھ دیا، آپ قوم جانے اور ان کا کام جانے. قوم جو ہے نا وہ آپ کی بات مانتی یا نہیں مانتی. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہی کام نہ ہو جیسے پہلے ہوتا رہا ہے، کہ یہی پتہ چلے کہ یہ جو 1 ارب روپیہ تھا یہ بھی کاغذوں میں ہی کھانا تقسیم ہوا ہے اور یہ بھی کرپشن اور لوٹ مار کی نظر ہوا ہے. اگر ایسا ہوا تو میرا خیال ہے کہ لوگ اب پیپلز پارٹی کو کبھی معاف نہیں کریں گے. پہلے بھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس موقع کے اوپر جب پوری دنیا میں آفت ہے، اگر اس موقع کے اوپر بھی 2 نمبری ہوئی ہے تو لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے میں یہ جو پروگرام ہے نا ان کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ جو احساس پروگرام ٹائپ پروگرام ہے، آپ لوگوں کو نقد ٹرانسفر کریں، بایو میٹرک اس کے ذریعے آپ نقد ٹرانسفر کریں. ہو سکتا ہے آپ راشن کسی کو آپ نے دیا ہے 20 کلو آٹے کا تھیلا، ہو سکتا ہے اس کے پاس آٹا پورے سال کی گندم پڑی ہو. بالکل ایسے ہی. آپ نے اس کو چینی دیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس چینی کو وہ بہت کم استعمال کرتے ہوں. آپ نے ان کو چاول دیے، ہو سکتا ہے وہ چاول ان کے پاس آلریڈی پورے سال کے پڑے ہوں، 6 ماہ کے پڑے ہوں، 2 ماہ کے پڑے ہوں، 1 ماہ کے پڑے ہوں. نقد آپ دیں لوگوں کو جو چاہیے وہ خرید لیں. کابینہ کے اجلاس میں کل ایک بڑی عجیب سی، اس سے پہلے کوئی بھی اس طرح کی چیز کبھی سامنے نہیں آئی کہ اجلاس کے دوران چند وزراء کو جو ہے وہ اجلاس سے باہر بھیج دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری جو اطلاع ہے، جو میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی، کہ یہ طے شدہ اصول ہے کہ جب بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا تو وہ متعلقہ وزیر اٹھ کے چلے جائیں گے. بالکل اسی طرح جیسے کل میں پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے، میں یا عمر جاٹ صاحب اور عدیل بڑائی صاحب کو سن رہا تھا، یا عبد القادر کو سن رہا تھا، یا فہیم اختر کو سن رہا تھا. ان میں سے کوئی ایک تھا جس کو میں سن رہا تھا. تو انہوں نے حوالہ دیا کہ جب یہ کانسٹیٹیوشن 1 جو بلڈنگ تھی اس کا جب معاملہ آیا کابینہ میں، کیونکہ عمران خان صاحب کا وہاں پہ فلیٹ تھا، عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے، اسد عمر صاحب نے کابینہ کو ہیڈ کیا اور عمران خان خود بھی نہیں بیٹھے اس وقت. بالکل اسی طرح جب آئی پی پیز کا معاملہ آیا تو 3 وہ وزیر جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا تھا، جن کا نام اس میں آ رہا تھا، وہ خود بخود ہی اٹھ کے اور تینوں چلے گئے اور اس کے بعد اجلاس جاری رہا. یہ اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جہاں جہاں جس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بالکل اس طرح سے نہ صرف یہ کرنا چاہیے، بلکہ اگر
تھوڑا سا بھی یہ نظر آتا ہے کہ وہ کابینہ میں بیٹھ کے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انفلوئنس کر کے اپنے ذاتی بزنسز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو فوراً سے پہلے فارغ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے اگریسو موڈ رکھتے ہیں خان صاحب ہمیشہ سے، پچھلی 22 سالہ اگر ان کی سیاست دیکھی جائے تو اس کے اندر، لیکن جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو بڑے کول مائنڈ ہو گئے، بڑے کئی جگہوں پر انہوں نے ہم نے دیکھا کہ سمجھوتے بھی کیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کے ساتھ وہ شاید کبھی بیٹھنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب سے یہ رپورٹ آئی شوگر اور ویٹ کی، جو رپورٹس سامنے آئی جس میں ان کی اپنی جماعت کے اتحادی اور اپنی جماعت کے لوگ بھی، بڑے ان کے قریبی لوگ بھی شامل تھے، اس کے بعد دوبارہ سے ایک اگریسونیس نظر آ رہی ہے خان صاحب کے موڈ میں، لگ ایسے رہا کہ بڑے فارم میں آ گئے ہیں، رپورٹ کے اوپر رپورٹ آ رہی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کہیں خطرے میں جا رہی ہے مستقبل؟ دیکھیں حکومت، مجھے پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دیتا تو مجھے حکومت بالکل خطرے میں نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا چیلنج اس حکومت کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ سول ملٹری معاملات ہوں، چاہے اپوزیشن کی چیزیں ہوں، چاہے کوئی کرائسس کا کوئی بات ہو، کوئی ایسی چیز فی الوقت تو نظر نہیں آ رہی سامنے۔ جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی، عمران خان صاحب درمیان میں جب دھیمے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، معاشی حالات ہمارے بہت خراب تھے، ہم نے صرف جو سود دینا تھا وہ بھی اربوں ڈالر تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی مجبوریاں تھیں جس وجہ سے انہوں نے کمپرومائزز بھی کیے، بیک فٹ پہ بھی تھوڑے سے گئے، تعامل کا مظاہرہ ذرا وہ سارا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو عمران خان صاحب نے اس سے نکال لائے ہیں اور ملک نکل گیا اس خطرے سے، اس خدشے سے کہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، اور تو اب آپ دیکھیں آپ عمران خان اسی طرح آپ کو چھکے چوکے مارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئی پی پی کی رپورٹ پبلک کر دی، آٹے اور چینی کی پبلک کر دی، دونوں کے اوپر انکوائری کمیشن بنا دیے، اسمگلرز کے خلاف آرڈیننس آ گیا، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈیننس آ گیا، مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین بن گئے، قرضہ کمیشن کی رپورٹ اب آنے والی ہے، میڈیا کو اخبارات کو 2.5 ارب سے زیادہ کے جو اشتہار دیے اس کی انکوائری۔ تو اب عمران خان لگتا ہے کہ جو لوگوں کو عمران خان سے امیدیں تھیں اب اس طرف وہ بالکل پریکٹیکلی چل پڑے ہیں کہ مافیاز کو کمزور کرنے کی طرف اور ان کو پکڑنے کی طرف، ان کو توڑنے کی طرف اور ان کو جکڑنے کی طرف عمران خان صاحب نکل پڑے۔ تو لڑائی تھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کی لڑائی چڑھتی تھی، مطلب پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، لیکن اب لڑائی اندر شروع ہو گئی ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین یا کچھ اور جن لوگوں کے نام مختلف رپورٹس کے اندر آ رہے ہیں، مختلف سکینڈلز کے اندر آ رہے ہیں، وہ لوگ مل کے کچھ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں پارٹی کے اندر رہتے ہوئے؟ یہ فیض بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں کو ساتھ ملا کے اور عمران خان کو کمزور کریں یا پارٹی کی حکومت کے خلاف کوئی سازش کریں، مجھے نہیں لگتا۔ بہت شکریہ صدیق، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ نے صدیق جان کی گفتگو سنی، کس طرح سے ملک کس طرف جا رہا ہے، آنے والے چند دنوں میں مزید چیزیں واضح ہوں گی، رپورٹس آ رہی ہیں سامنے، ان رپورٹس کا کیا بنے گا، 25 تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ساتھ رہیے گا، ایک نئے مہمان، ایک نئے پیغام اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔